شہر کے کنارے بسا ہوا ایک پرانا قبرستان، جو سالوں سے ڈراونی حقیقتوں والا قبرستان سمجھا جاتا تھا۔ بزرگ لوگ کہا کرتے تھے کہ اس قبرستان میں دفن ہونے والے بعض مردے کبھی سکون حاصل نہیں کر پاتے، اور ان کی بے چین روحیں رات کے اندھیروں میں قبروں کے درمیان بھٹکتی رہتی ہیں۔ ایک رات چند لوگ ایک جنازے اپنے کاندھوں پر اٹھائے خاموشی کے ساتھ قبرستان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ہر چہرے پر غم اور اداسی چھائی ہوئی تھی۔ جنازے میں یوسف نامی شخص کی لاش تھی، جو چند دنوں سے عجیب و غریب بیماری میں مبتلا تھا اور ایک دن اچانک اس دنیا سے چلا گیا۔ جب جنازہ قبرستان پہنچا تو آسمان سے بارش کی ہلکی ہلکی بوندیں گرنے لگی۔ قبر پہلے ہی تیار کی جا چکی تھی۔ لوگوں نے آہستگی کے ساتھ لاش کو قبر میں اتارا، دعائیں پڑھیں اور پھر مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ کچھ ہی دیر میں قبر مکمل طور پر بند ہو گئی۔ سب نے مرحوم کے لیے مغفرت کی دعائیں کی اور واپس جانے لگے۔ مگر جیسے ہی آخری شخص قبرستان کے دروازے کے قریب پہنچا، اچانک ایک ہولناک چیخ فضا میں گونج اٹھی۔ وہ چیخ اتنی دردناک اور خوفناک تھی کہ سب کے قدم وہیں رک گئے۔ ہر شخص گھبرا کر پیچھے مڑا۔ چند لمحوں تک قبرستان پر مکمل خاموشی چھائی رہی، مگر پھر وہی چیخ دوبارہ سنائی دی۔ اس بار آواز بالکل صاف تھی اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ قبر کے اندر سے آ رہی ہو، جہاں ابھی ابھی یوسف کو دفن کیا گیا تھا۔ لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ خوف نے ان کے چہروں کا رنگ اڑا دیا تھا۔ کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ قبر کے قریب جائے۔ آخر ایک بوڑھے شخص نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا کہ شاید یہ سب وہم ہے، کیونکہ مردے دوبارہ زندہ نہیں ہوتے۔ مگر اس کے لفظ ختم بھی نہ ہوئے تھے کہ قبر کے اندر سے ایک اور چیخ سنائی دی۔ اب لوگوں کے دلوں میں چھپا خوف دہشت میں بدل چکا تھا۔ چند آدمیوں نے ہمت کی اور قبر کی طرف دوڑ پڑے۔ ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے جب وہ تیزی سے مٹی ہٹانے لگے۔ کافی محنت کے بعد جب قبر کھولی گئی تو وہاں موجود ہر شخص کی سانس رک گئی۔ قبر کے اندر یوسف زندہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ مٹی سے بھرا ہوا تھا، آنکھیں پوری طرح کھلی ہوئی تھیں اور وہ بے تحاشا سانس لے رہا تھا، جیسے کسی نے اسے ابھی ابھی موت کے منہ سے نکالا ہو۔ یہ منظر دیکھ کر ایک شخص خوف کے مارے بے ہوش ہو گیا، جبکہ دوسرا شخص چیختا ہوا قبرستان سے بھاگ نکلا۔ یوسف کو خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ کمزور آواز میں بار بار پوچھ رہا تھا کہ وہ کہاں ہے اور لوگ اسے اس طرح کیوں دیکھ رہے ہیں۔ کسی کے پاس اس سوال کا جواب نہیں تھا۔ لوگ اسے فوراً گھر لے گئے۔ اگلی صبح پوری شہر میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ قبر میں دفن کیے جانے والا مردہ دوبارہ زندہ ہو گیا ہے۔ کچھ لوگ اسے قدرت کا کرشمہ قرار دے رہے تھے، جبکہ کچھ لوگ اسے کسی بری نحوست کی شروعات سمجھ رہے تھے۔ مگر کس کو معلوم نہیں تھا کہ اصل خوف تو ابھی شروع ہوا ہے۔ یوسف کی زندگی واپس آنے کے بعد چند دن سب کچھ معمول کے مطابق دکھائی دیتا رہا۔ وہ اپنے گھر والوں سے باتیں کرتا، کھانا کھاتا اور عام انسانوں کی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کرتا رہا۔ لیکن رات کے وقت اس کے اندر عجیب تبدیلیاں آنے لگیں۔ ایک رات اس کے گھر والوں کی آنکھ اس وقت کھلی جب انہوں نے اس کے کمرے سے سرگوشیوں جیسی آوازیں سنیں۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئے تو ان کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ یوسف کمرے کے بیچوں بیچ بیٹھا دیوار کو گھور رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ لال ہو چکی تھیں اور اس کے ہونٹ مسلسل ہل رہے تھے۔ وہ کسی ایسی زبان میں بات کر رہا تھا جسے وہاں موجود کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ اس کی آواز بھی اس کی اپنی نہیں لگ رہی تھی، بلکہ کسی اور مخلوق کی آواز معلوم ہو رہی تھی۔ گھر والوں نے خوف زدہ ہو کر اسے جگانے کی کوشش کی، مگر یوسف نے اچانک ایسی طاقت لگائی کہ 4 طاقتور آدمی بھی اسے قابو نہ کر سکے۔ وہ دیوانوں کی طرح چیخنے لگا اور اس کی آنکھوں میں ایسی وحشت تھی جسے دیکھ کر ہر شخص کانپ اٹھا۔ یہ کیفیت پوری رات جاری رہی، مگر جیسے ہی صبح ہوئی وہ اچانک پرسکون ہو گیا اور ایسے بیٹھ گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اسے رات کی ایک بھی بات یاد نہیں تھی۔ گھر والوں نے اسے کچھ بات بتایا تو وہ خود حیران رہ گیا۔ وقت گزرتا گیا
مگر ہر رات اس کی حالت پہلے سے زیادہ خوفناک ہوتی گئی۔ چند دن کے بعد اچانک ایک صبح یوسف دوبارہ مر گیا۔ اس بار اس کی موت پہلے سے بھی زیادہ بھیانک تھی۔ اس کے جسم پر کہیں زخم کے نشان تو نہیں تھے، مگر وہ بے جان پڑا ہوا تھا۔ پورا شہر ایک بار پھر حیرت اور خوف میں ڈوب گیا۔ لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اسے دوبارہ دفن کیا جائے۔ جنازہ اٹھایا گیا، قبر تیار کی گئی اور اسے اسی قبرستان میں دفن کر دیا گیا جہاں سے وہ پہلی بار زندہ واپس آیا تھا۔ اس مرتبہ لوگ جلدی جلدی قبرستان سے نکل گئے کیونکہ ان کے دلوں میں ایک خوف بیٹھ چکا۔ رات کے آخری حصے میں قبرستان کا واچ مین قبرستان میں چیکنگ کر رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر یوسف کے قبر پر پڑی۔ پہلے تو اسے محسوس ہوا کہ شاید اس کی آنکھوں کا دھوکا ہوگا، مگر پھر اس نے صاف دیکھا کہ قبر کی مٹی ہل رہی ہے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ ایک درخت کے پیچھے چھپ گیا اور کانپتی ہوئی نظروں سے قبر کو دیکھنے لگا۔ چند لمحوں کے بعد مٹی پھٹنے لگی اور قبر کے اندر سے ایک ہاتھ باہر نکلا۔ وہ ہاتھ مٹی سے بھرا ہوا اور بہت حد تک سفید تھا۔ واچ مین کی چیخ نکل گئی اور خوف اور ڈر کے مارے اس کے قدم زمین پر جم گئے۔ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یوسف آہستہ آہستہ قبر سے باہر نکل رہا ہے۔ اسی رات چند نوجوانوں نے حقیقت جاننے کا فیصلہ کیا۔ وہ قبرستان پہنچے اور ایک پرانی قبر کے پیچھے چھپ کر انتظار کرنے لگے۔ آدھی رات گزرنے کے بعد اچانک ہوا کی رفتار بڑھ گئی۔ درخت زور زور سے ہلنے لگے اور قبرستان میں عجیب سی سرگوشیاں گونجنے لگیں۔ پھر ایک نوجوان نے کانپتی ہوئی آواز میں اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا۔ سب نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو دور ایک قبر کے پاس یوسف کھڑا تھا۔ وہ بالکل ساکت تھا اور اس کی سیاہ آنکھیں اندھیرے میں بھی واضح نظر آ رہی تھی۔ اچانک اس نے اپنا سر ان کی طرف موڑا اور دھیمی مگر خوفناک آواز میں کہا، تم سب اگلے ہو۔